الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام الآخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى فرعون فی قومہ قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج قرآن پاک کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ پہلی آیت بالکل آغاز میں سورہ آل عمران کی آیت ہے، یہ سورہ آل عمران کی 26ویں آیت ہے، اور دوسری آیت سورہ زخرف کی آیت ہے۔ دونوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مختلف اعلانات کا ذکر کیا ہے، 2 مختلف دعووں کا ذکر کیا ہے۔ ایک دعویٰ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بادشاہت کا اعلان کرتے ہوئے کیا ہے، اس کائنات پر اپنی حاکمیت کے اعلان کرتے ہوئے کیا ہے، اور دوسرا دعویٰ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا کیا ہے، جس نے اپنی بادشاہت کا اعلان کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ بہت دفعہ اس بات کو میں نے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی شخص دماغ میں یہ چھوٹا سا فطور بھی لے آئے کہ میں نے لوگوں کے ووٹوں سے بادشاہت لی ہے، یا میں نے کسی کی طاقت اور قوت سے مل ملا کے بادشاہت لی ہے، تو وہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دعوے کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے۔ یہ راستے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو ہزاروں ووٹ دینے والے ہوں، لیکن آپ کو کوئی شخص ووٹ دینے جائے نا، اللہ تعالیٰ ان کو مجبور محض بنا کے رکھتے۔ آپ کو اتنی بڑی قوت ہو اور اللہ تعالیٰ اس سیلاب بلا کی طرح بہا کر تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہوں میں بادشاہت چھین لیتا ہوں، وتعز من تشاء، اور جس کو چاہتا ہوں اس کو عزت دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے اپنے پورے کے پورے بیان جو ہے اس دعوے کی ایک خاص طور پر توجیہ دیتے ہیں، بیدک الخیر، میرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، جس کو بادشاہت دیتا ہوں اس کے لیے بھی خیر ہے کہ موقع مل گیا ہے، لوگوں کے لیے خیر خواہی کرو، اس دنیا کے اندر میرے نظام کو قائم کرو، اس دنیا کے اندر میرے حکم کو نافذ کرو، اور آخرت میں اپنے لیے محلات بنا لو۔ جس سے چھینتا ہوں اس کے لیے بھی خیر کرتا ہوں، یار بہت تمہارے گناہ ہو گئے ہیں، تم بہت زیادہ اکڑنے لگ گئے ہو، تم بہت زیادہ دنیا کے اندر اس طرح کی تمہارے اوپر لوگوں کے ظلم ہو گئے ہیں، اتر جاؤ اور اپنی معافی مانگ لو تھوڑی دیر کے لیے۔ جس کو عزت دیتا ہوں اس کے ساتھ بھی یہی ہے، اور جس کو ذلت دیتا ہوں اس کے ساتھ بھی یہی ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعویٰ پیش کیا ہے فرعون کا۔ فرعون، یہ سورہ زخرف کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر پورا نقشہ کھینچتے ہیں۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، فرعون نے ایک دن اپنی قوم کو کہا بلا کے، قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ، کیا یہ مصر
میرا ملک نہیں ہے؟ دنیا میں جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں نا، انہوں نے کبھی اللہ کی ذات کے اندر شرک نہیں کیا۔ ان کو پتا تھا نہ ہم نے یہ دنیا بنائی ہے، نہ ہم نے دنیا تباہ کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو پیدا کرتے ہیں، نہ کسی کو مارتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں۔ وہ جو سیدنا ابراہیم کا آخری مکالمہ ہے نمرود کا، اور آخری مکالمے کے اندر اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، اس کائنات کا بادشاہ ہوں، اور نمرود کے ساتھ گفتگو کرتے کرتے سیدنا ابراہیم نے کہا کہ اللہ یحیی و یمیت، مارتا ہے۔ اس نے کہا میں بھی یحیی و یمیت، میں بھی۔ اللہ سیدنا ابراہیم نے کہا دیکھو میرا اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ فبہت الذی کفر، کافر جب یہ جو شرک ہے یہ بنیادی طور پر پوری کائنات کے اندر سیاسی شرک ہے۔ اس شرک کا میری ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہماری صفات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس شرک کا تعلق اقتدار کے ساتھ ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم دنیا کے اندر اختیار دیتے ہیں، تھوڑا سا بھی اختیار ہم دیتے ہیں، ہم ان کو دیتے ہیں اختیار۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ اقاموا الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، اور اس کے بعد نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور تامرون بالمعروف کرتے ہیں۔ یہ 4 کام کرتے ہیں جن کو یہ ذمہ داری۔ مجھ پہ ذمہ داری نہیں ہے اتنی کہ میں جا کے برائی کو روکوں، میری استطاعت ہے تو روک دوں گا، نہیں روکوں گا۔ مجھ پہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں جا کے تبلیغ کرتا پھروں، میری اگر وقت ملتا ہے تو میں کرتا ہوں، ورنہ میں اپنے آپ کو بھی اگر ٹھیک کر لوں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہوں۔ لیکن جس کو اللہ اختیار دیتا ہے نا، اس کی ذمہ داری ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، اس پہ لازم ہے کہ وہ برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو میں ہو سکتا ہے قیامت کے دن اس کا مسئول نہ ہوں، وہ مسئول ضرور۔ تو یہ پھر کہتا ہے وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اور دیکھو یہ ساری نہریں جو ہیں یہ میرے کنٹرول کے اندر ہیں، میں اس کو کنٹرول کر رہا ہوں۔ افلا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب یہ نقشہ جو ہے نا، یہ نقشہ ہے کھینچا گیا آج سے کوئی 2000 سال پہلے کا۔ آج آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آج کل تو وہ بادشاہ تھا ہی نہیں، آج کل تو ساری کی ساری صورتحال جو ہے بالکل مختلف ہے، نہ ویسے بادشاہ ہوتے ہیں۔ ملکہ برطانیہ جو اب تو پرنس چارلس آ گیا ہے، وہ تو تاش کے بادشاہ کی طرح ہے، اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وزیر اعظم کا اختیار ہوتا ہے، اس کو عوام منتخب کرتے ہیں۔ فرانس میں بھی لوگ عوام جس کو چاہتے ہیں اتار دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بادشاہ دے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نکال دیتے ہیں، بڑے آرام سے۔ آپ اتنی شاندار طریقے سے یہ ساری کی صورتحال جو ہے اس کے بارے میں آپ آرگومنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ فرعونوں کے زمانے کی زمانہ تھا، اب جمہوریت آ گئی ہے۔ اس کے اوپر اقبال کی ایک بہت خوبصورت نظم ہے، اور جس نظم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان سے اقبال نے مشتق کیا، اس کی نظم ابلیس کی مشرِ شروع۔ اللہ نے قرآن کے اندر سورہ الانعام کی 116ویں آیت کے اندر جمہوریت کی نفی کی ہے، اور بڑے نص قطعی کے ساتھ کی ہے۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اگر تم زمین پہ بسنے والوں کی اکثریت کے پیچھے چلو گے تو وہ تمہیں یقیناً گمراہ کر دیں گے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ سے وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ اتنی بڑی صورتحال۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک شخص کے پاس سے گزرے تو وہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے تھوڑے لوگوں میں شامل فرما۔ تو آپ نے پوچھا یہ کیسی دعا کر رہے ہو؟ کہتا اللہ نے ہمیشہ اکثریت کی نفی کی، قلیل من الشاکرین قلیل من الصابرین، یہ تو بڑے کم لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، بڑے کم لوگ ہیں جو قلیل من التقوی، عقل رکھنے والے بھی کم ہیں، جاننے والے بھی کم ہیں، تو مجھے تھوڑے لوگوں میں سے شامل فرما۔ اکثریت کی نفی کیوں کی ہے؟ اس کی بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس
انسان کو جو تخلیق کیا ہے اس سے دعوے سے کہا ہے کہ یہ اس کی اکثریت جو ہے وہ میری منکر ہوگی. ان الانسان لربہ لکنود، یہ ناشکرا ہے اور اس پہ گواہ بھی بنتا ہے، ناشکری بھی کرتا ہے اور گواہ بھی بنتا ہے. اس لیے اکثریت کی بجائے وہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کار شو، کہ طرز جمہوری سے گریز کرو اور ایک کسی پختہ کار کا غلام ہو جاؤ. کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آئی، کہ 200 گدوں کے دماغ سے انسانوں کی فکر پیدا نہیں ہو سکتی. یہ کیسے آ گیا؟ یہ سارے کا سارا نظام جو ہے یہ کیا ہے؟ پہلے کہا جاتا تھا اقتدار کس کا ہے؟ بادشاہ کا. اللہ نے کہا والخلق والامر، میں نے تخلیق کیا ہے، میرا ہی اختیار ہے، میرا ہی حکم چلے گا. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو چیز ہم نے نازل کی ہے جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہیں. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو چیز ہم نے نازل کی ہے جو لوگ اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسق. یہ 3 کیٹیگریز اللہ نے خاص طور پہ بتائیں کہ دیکھو تمہیں پیدا کیا گیا ہے، اگر تم اپنی ذات کے اندر چلتے ہو تو میری احکامات پہ عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، زندگی گزارو، بچوں کو پالو، بچوں کی تربیت کرو، محلے داروں کے ساتھ سلوک کرو، زندگی میں ایسے گزارو. یہ تمہارے زندگی کے تمام تر معمولات ہیں جو کہ تمہارے پاس آ جائیں. وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ایک گلبان ہے اور اس سے اس کے ریوڑ کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پھر آپ نے آگے خاص طور پہ کہا بادشاہ کا ریوڑ اس کا ملک ہے اور ایک مرد کا ریوڑ اس کا گھر ہے. لیکن حیران کن بات ہے کہ میرا اللہ کا رسول نے باقاعدہ جہاں عورتوں کو علیحدہ کیا، کہا عورتوں کا ریوڑ وہ اولاد ہے کہ جو بچوں کو جو اس کے خامد نے اس کو دی ہوتی، باقاعدہ علیحدہ کر دیا. یعنی ہر بچے کی تربیت کے بارے میں والد سے نہیں والدہ سے پوچھا جائے گا روزے اشر. لیکن جدید دنیا میں تو ہم کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، آیا کو دے دیں گے، ڈے کیئر سینٹر میں بھیج دیں گے، فوسٹر ہوم میں بھیج دیں گے. جب تک وہ کما کے نہیں لائے گی تو ہم کھانا کیسے کھائیں گے، ہم زندگی کیسے کریں گے. اچھا چلو چھوڑو، اس کا اپنا کیریئر ہے. وہ خاتون بھی یہی کہتی ہے میرا بھی ایک کیریئر ہے، میری بھی ایک زندگی ہے، میری بھی ایک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسانی شخصیت کو بھی اور ہر جانور کو بھی کچھ وظائف فنکشنز دیے ہوتے ہیں کہ تم نے یہ اس طرح کی زندگی میں یہ زندگی میں گزارنا ہے. اگر بھیڑ اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے تو وہ مر جائے، اگر وہ ساتھ لے کے نہ چلے بطخ جو ہے اور اس کو پانی میں ڈبو کے اس کو تیرنا مت سکھائے تو وہ اگلے دن پانی کے اندر ڈوب جائے. یہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میری محبت کے 100 درجے ہیں، ان میں سے 1 درجہ میں نے دنیا میں تقسیم کیا ہے تو آپ کو محبتیں نظر آتی ہیں، آپ کو جانور پیار مائیں پیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ. لیکن آگے نکل کے جب بڑے لیول پہ آتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یہ پورے کا پورا جو ہے کائنات کے اندر حکمرانی کا شیپ کہا جاتا ہے. اس میں آج سے 200 سال پہلے تھوڑا سا میں اس تاریخ کے حوالے سے آگے لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ موجودہ دور کا سیاسی شرک کیا ہے. پہلے تو بادشاہ تھے، اللہ تعالیٰ پیغمبر بھیجتا تھا، ان کے مقابلے میں کہتا تھا اس نے یہ شرک کرتا ہے، یہ میرے حکم کو نافذ نہیں کرتا، اس لیے یہ شرک. آج سے تقریباً 200-300 سال پہلے پوری دنیا کے اندر ایک خاص قسم کے علم کو پڑھایا جانے لگا. فزکس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے تھے، کوئی مائیکل آرٹ سائنسدان یہ پیدا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے فزیکل لاز کو تبدیل کرتا. کوئی کیمسٹری میں تبدیلی نہیں کر سکتا تھا، جو کیمیکل پراپرٹیز ہیں کاربن کی وہی بتائے گا. جو چیز اس کے اندر طرح کی اس کے جو ایسڈ کی آپس میں ریئیکشن ہوتا ہے جو الکلی بنتی ہے وہی بتائے گا، کوئی اور تو بتا نہیں سکتا. بایولوجی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسان کا گردہ جو ہے وہ دماغ میں لگا ہوا ہے، یہ دماغ جو ہے وہ گھٹنوں میں آ گیا ہے. جہاں اللہ نے بنایا وہی اللہ تو یہی کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
انسان کو میں نے بہترین شکل میں پیدا کیا. آپ سوچیں دنیا کے ہر آرٹسٹ نے کوشش کی ہے کہ ذرا اس کو بدل دے، جیسے بدلتے ہیں خوفناک. آپ دونوں آنکھوں کے جو ہے آنکھ یہاں لگا دیں، آپ خوف سے بھاگ جائیں گے اس کو. آپ دل جو ہے وہ باہر نکال کے ادھر سائڈ پہ لٹکا دیں، لوگ کہیں گے یہ کیا ہو گیا. جس صورت میں آپ اندازہ کریں کہ مائیکل اینجلو جیسا پینٹر جس نے اللہ کی تصویر بنائی انسان کی شکل میں بنائی، فرشتے کی تصویر بنائی انسان، کیونکہ اللہ نے کہا اس سے بہتر شکل تو تمہارے من نے بنائی نہیں. تو ان ساری چیزوں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا تھا انسان. انسان نے پھر ایک سیکولر لبرل علم دریافت کیا، اور اس کی علم کو کہتے تھے وہ سوشل سائنسز. ان سوشل سائنسز کے اندر سب سے پہلی چیز جو تھی انہوں نے اینتھروپولوجی، اور یہ جو ساری کی ساری جو تھا سوشولوجی، یہ چیز زمین کھودو، وہ اس کے بعد ان میں سے ڈھانچے نکالو، کاربن ڈیٹنگ کرو، فلاں کرو، یہ ڈھانچہ یہ نکالا، یہ ڈھانچہ یہ جو ڈارون تھا یہ بنیادی طور پر بیسیکلی جو ایک اینتھروپولوجسٹ تھا جو کہ دنیا جہان میں نکلا، اس ملک میں اس نے ڈھانچے ڈھونچے نکالے، اور نکالنے کے بعد اس نے ایک تصور پیدا کیا کہ یہ کائنات جو ہے خود بخود ایسے پیدا ہو گئی تھی. یہ پہلے ایمیوبا تھا، یونیسیلر پارٹیکل تھا، اس کے بعد چلتے چلتے یہ بنا، چمپینزی بنا، چمپینزی سے بندر بنا، بندر سے پھر انسان بن گیا. اور وہ اس نے کہا جی برف سے نکلا تھا، برف سے پہلے اس کا ہاتھ باہر آیا، اس نے ہاتھ چلانا شروع کیا، پھر اس کو ضرورت پڑی، پھر اس کا انگوٹھا بن گیا، پھر اس کا سارا کچھ بن گیا. اب اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ 5000 سال سے یہ بندر ہمارے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، ان میں ابھی تھوڑی سی اور تبدیلی تو آنی چاہیے تھی. کسی نے بندر کے بال اترتے ہوئے دیکھا، انسان بنتے ہوئے دیکھا اس کو؟ یہ چڑیا گھر میں 50 سال گزار دیتا ہے ایک چیز، لیکن یہ ایک چیز نکالی. پھر انسانوں کی تہذیبوں کا مطالعہ کیا گیا، پھر سوچا گیا کہ انسان ایسے تھا. ایک بہت مشہور کتاب ہے، وہ مارگن کی کتاب ہے، اوریجن آف فیملی اسٹیٹ اینڈ پرائیویٹ پراپرٹی. اس نے کہا کہ انسان سب سے پہلے اس پہ لڑتا تھا، غاروں میں رہتا تھا، گوشت ووشت کھاتا تھا، آپس میں تقسیم کر لیتا تھا. پھر اس کے بعد اس نے کہا آہستہ جو ہے اس نے شہروں میں دیہاتوں میں آنا شروع کیا. تو مرد چلے جاتے تھے باہر اور شکار کھیلتے تھے، تو عورتوں نے دیکھا کہ یہ جو اوپر سے پتے گرتے ہیں، اس پتوں کے ساتھ بیج گرتے ہیں، اور اس بیج سے ایک دانہ اگتا ہے. تو وہاں سے اس نے ایک سیکھ لی کہ یہ بیج گرنے کی صورتحال کیا ہے، یہ باقی چیز کیا ہے. کسی کی وضو کھانے میں رہے گی جی بہتر بیج اس نے پھر آگے سے کھیتی باڑی شروع کر دی میں، اور پھر انسان جو تھا وہ اس نے قبضہ کیا، اور اس کے بعد عورت جو تھی وہ گھر میں رہ گئی، مرد باہر چلا گیا اور فیملی بن گئی، وہ ایک ڈکٹیٹر بن گیا، وہ جسے ہم کہتے ہیں. اس سائنس سے انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ کائنات جو ہے، اس کائنات میں اللہ مالک جو ہے نا، اس نے بنو کے اول تو بنی نہیں کسی کے بغیر، اگر وہ بنائی بھی ہے تو بعد میں تماشا دیکھ رہا ہے کہ ہوتا کیا ہے، اس کا کوئی اس میں دخل نہیں دیتا، وہ بس ایسے چلتی چلی آتی. اس سائنس کو 300 سال تک ہمیں پڑھایا گیا، اور اس 300 سال کے اندر پوری کی پوری یونیورسٹیوں کے اندر یہ ثابت کیا گیا کہ سوشیولوجی ہو، پولیٹیکل سائنس ہو، اینتھروپولوجی ہو، سیوکس ہو، اس کا باقی جتنی بھی سائنسز ہو، ان میں سے ہدایت نام کی چیز نکال دی جائے. پیغمبر تو ویسے بیچارے آتے تھے جیسے فلاسفرز آتے ہیں، وہ آ کے باتیں کر کے چلے جاتے تھے. اصل تو انسان جو تھا وہ بادشاہ تھا. نمرود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، یہ دیکھو فلاں جو ہے اس کی مینڈرنس کو دیکھو، اس کے بعد یہ دیکھو اس کے ہینگنگ گارڈن بیبلونیا کو دیکھو، یہ پیسا ٹاور کو دیکھو، کیا کیا لوگ تھے یہاں پر. برصغیر پاک و ہند کے جو اجنتا اور لولا کی غاروں کو دیکھو. انہوں نے یہ چیز بنائی، اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز بنائی کہ انسان جو ہے وہ اصل میں ان علاقوں میں تقسیم ہو کے رنگ نسل کے حساب سے مختلف ٹریڈز اور ایٹریبیوٹس بنا گیا. کالی نسل کے یہ ایٹریبیوٹ ہیں، گوری نسل کے یہ ایٹریبیوٹ ہیں، براؤن نسل کے یہ ایٹریبیوٹ ہیں. اس کی بنیاد پہ انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا کہ قومیں جو ہیں یہ رنگ، نسل، زبان اور علاقے سے بنتی ہیں. جس کو اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر فنس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کا تراشیدہ تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے، اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے.
قوم کہا گیا یہ زمین تمہارے، حالانکہ اسلام میں سب سے زیادہ کس کو عزت ہے؟ ہجرت کرنے والے، مہاجرین والانصار، اللہ کی راہ میں جو نکلتا ہے۔ یہ جو زمین ہے نا، اس زمین کو کہا گیا یہ تمہاری ماں ہے۔ دنیا میں اس سے زیادہ بودا کمزور رشتہ کوئی نہیں ہے۔ جس دن یہ ماں جانوروں کو گھاس نہیں دیتی، انسان کو پینے کا پانی نہیں دیتی، لوگ اس ماں پہ لعنت بھیجتے ہیں، کسی دوسرے کی ماں کو جا کے پتہ کرتے ہیں۔ آرین نکلے، گھاس نہیں ملتی، پانی نہیں۔ کوئی اس ماں کے ساتھ نہ بیماری میں رہتا ہے، نہ طوفان میں رہتا ہے، نہ بے روزگاری میں نہیں رہتا۔ دبئی کا ویزا دو، انگلینڈ میں سیٹل کراؤ، پیچھے سے چیخیں مارتے ہیں ہماری ماں ہے۔ ماں کوئی نہیں ہوتی، ماں ہوتی ساتھ رہتے، کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن اس کو بہت رشتے کو قائم کیا گیا۔ ایک چیز، اسی لیے 1920 کے اندر پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا اور سب کو کہا گیا کہ دنیا میں ایک چڑیا گھر بنا دو انسانوں کا، تاکہ انسانوں کو ہم قید کر لیں۔ ایک دوسری چیز تھی، وہ جو شرک آیا جدید دور کا، وہ یہ تھا کہ پہلے اکبر بادشاہ ہوتا تھا، بابر بادشاہ ہوتا تھا، الیگزینڈر سکندر آتا تھا۔ سکندر آیا، اس نے آ کے یہاں فتح کیا، راجہ امبی نے اس کو پیسے دیے، 5000 گھوڑے دیے، یہ کیا۔ اس کے بعد وہ آگے چلا گیا، آگے جا کے اس نے فتح کیا۔ اس نے کہا اب میری سلطنت ہے، راجہ امبی یہاں کا گورنر۔ اس نے اکبر آیا، اس نے کہا وہ کیا نام تھا اس کا، وہ جو جودھا بائی کا بھائی جو تھا مان سنگھ، اس نے مان سنگھ نے مدد کی، اس نے کہا چتوڑ گڑھ جو اس کا ہو گیا، ختم ہو گیا سارا۔ اسی طرح دنیا میں جہاں جہاں بادشاہتیں آئیں، انہوں نے بادشاہتوں نے اپنے لوگوں کو طاقت کے ساتھ اس کو وہاں سے قبضہ کیا۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے یہ پڑھایا اور کہا کہ انسان بہت چیز ہے، وہ جو کہتے ہیں انسان عظیم ہے خدایا، جو مشہور نظم ہے، چاہوں تو اے خدا تیری آنکھیں نہ گن سکوں، پھر بھی اچھل کے خود کو دکھانا پڑا۔ بڑے بڑے کمال ہوئے ہوئے یہاں پر لوگوں۔ یہاں ہمارے ایک شاعر ہوتے تھے ظہیر کشمیری صاحب، یہیں اس میں رہا کرتے تھے، یہ جو ریگل کے سامنے لال قمیض پہنے بڑھاپے میں، تو عجیب و غریب، آسمانوں سے اترتی ہیں کتابیں نہ رسول، آسمانوں میں اندھیروں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ چیزیں کہ نہیں ہم ہی ہیں، ہم ہی سب کچھ کرتے ہیں، انسان ہی ہے، انسان ہی اپنے مقدر کا مالک ہے، انسان ہی سب کچھ ہے۔ وہ جو فیض صاحب نے کہا تھا یہیں سے اٹھے گا روز محشر، یہیں پہ روز حساب ہوگا، جزا سزا سب یہیں پہ ہوگی، یہیں پہ ہوگا، اٹھے گا روز محشر، یہیں پہ سب کچھ ہوگا، یہیں پہ سب کچھ کریں گے، یہیں پہ سب کچھ کریں گے۔ آخرت کے تصور کو یوں قائم کر دیا، کیونکہ وجہ یہ تھی ہم نے کرنا کیا تھا۔ ہم نے کرنا یہ تھا کہ ہم نے کہا انسان اس کائنات میں لوگوں کا مالک ہے، الملک اللہ کی صفت ہے، بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہم نے کہا نہیں، بادشاہت کس کی؟ عوام کی۔ جدید دور کا سب سے اقبال کہتا ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب کبھی آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ ہم نے اس بادشاہت کو کہا اے بیوقوف لوگوں کو ایک دفعہ ایک دن اکٹھا کرو، یہ ووٹ دیں گے، ووٹ دینے کے بعد ہم اپنی مرضی کا ایک بادشاہ مرکز کریں گے، پھر وہ جو مرضی کرتا رہے۔ 5 سال کے لیے اس کو اختیار ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرے، 5 سال کے لیے اس کو اختیار ہے کہ وہ اللہ وہ 400-500 لوگ جس طرح کا قانون چاہیں پاس کریں۔ آپ نے دیکھا نہیں، آپ کے سامنے وہ قانون پاکستان کے اندر پاس ہوا ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ، جو کہ قوم لوط بھی شاید اتنے واضح طور پہ نہ کر سکے۔ اختیار دے دیا ہے، کیوں؟ ہم عوام نے ہمیں منتخب کیا۔ یہ وہ پورے کا پورا جو فرعون کا دعویٰ تھا نا، کیا یہ میرا نہیں ہے، یہ کس نے منتقل کر دیا؟ 22 کروڑ لوگوں میں منتقل کر دیا۔ ہر بندے نے اس کی فرعونیت کو تھوڑا تھوڑا شیئر کیا۔ یہ چیز، یہ ہے بنیادی مقصد۔ اس پہ اقبال کی جو ابلیس کی مجلس شورا ہے، اس کے میں صرف اس کا، کیونکہ اقبال کو اگر آپ نے پڑھنا ہو تو سچی بات یہ ہے کہ قرآن ایک کتاب ہے ان کی، مصطفیٰ خان صاحب کی اقبال و قرآن، ہر قرآن کی آیت کے سامنے اقبال کا جو شعر نظر آ جاتا ہے، اس میں اس کو یہ اس کا چوتھا مجلس اس نے لگائی ہوئی ہے، اور اس کے مشیر جو ہیں اس کو بتاتے ہیں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اس کا جو چوتھا روح سلطانی رہے باقی، تو پھر کیا اس طرح ہے مگر کیا اس یہودی کہ اگر سلطانی کی روح باقی رہے، اگر وزیر اعظم ہاؤس یا فتح پور سیکری کی طرح بنا لیا جائے،
اگر شاندار قسم کی کلرفل باقی رہے. ہمارے ہاں کیولکیڈ بھی ویسے ہی چلے جیسے فرعون باہر نکلتا تھا, آگے پیچھے یہ وہ سارا کچھ. آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں تو اس کیولکیڈ کو مینج کرتا رہا ہوں جب ہم ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے. آپ سوچ سکتے ہیں کیا کیا کچھ اس کے اندر ہوتا ہے. وہ رول بک کے مطابق ایک ایمبولینس بھی چل رہی ہوتی ہے, 4 ڈاکٹر بھی چل رہے ہوتے ہیں, اپنا بھی چل رہا ہوتا ہے, آگے پیچھے 60 کی سپیڈ ہوتی ہے, اوپر سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں پورا راستہ. تو فرعون اور کیا کرتا تھا, ایسے ہی تو چلتا تھا. یہ ہیلری کلنٹن جب یہاں پر آئی تھی تو میں ورلڈ سٹی میں ہیڈ تھا, میں اس کو لے کے بادشاہ مسجد میں گھوم رہا تھا, تو میں نے اس سے کہا یہی کہ تم فائر نہ ہو جائے, تم یہاں کھڑی ہو. اس نے کہا ہم نے پوری ایئر کو انسرکل کر لیا ہوا. تو یہی تو کرتے تھے نمرود فرعون. روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے, مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب, وہ کلیم بے تجلی, وہ مسیح بے سری, نیز پیغمبر ولیکن در بغل دارت تھا. یہ اشتراکی جو ہیں, یہ جو آگے ہوئے ہیں, ان کے بارے میں کیا جواب ہے کہ یہ جو وہ کہتا ہے کہ یہ جو داس کیپٹل جیب میں لا کے لے کے آ گیا ہے. لیکن اصل چیز جو ہے, جس اقبال جو ہے اس کے بارے میں جو ابلیس کی آخری خطاب ہے, یہ میں سنانا چاہتا ہوں کہ ابلیس کہتا کیا ہے میرے تصرف میں جہان رنگ بو, دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تماشائے حیات. میں نے جب گرما دیا اقوام یورپ کا لہو, کیا امامہ نے سیاست, کیا کلیسا کے شیوخ, سب کو دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو. کارگاہ شیشہ جو ناداں سمجھتا ہے اسے توڑ کر دیکھے تو اس تہذیب کے جام و سبو. دست فطرت نے کیا ہے جن غریبانوں کو جاگ, مست کی منطق کی سوزن سے نہیں ہوتے رہو. اور کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کچھ اگر, یہ پریشان روزگار آشفتہ مقصد شفتہ ہو ہے. اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں, وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم شروع. اور وہ کیا کہتا ہے, علاج کیا ہے؟ ابلیس کہتا ہے ان کا علاج یہ ہے, مست رکھو فکر و ذکر صبح گاہی میں اسے, پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. یہ بس اپنی زندگی میں گزارتے رہیں, ان کو یاد رکھو. یہ اپنے ارد گرد جو نظام ہے اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرتے رہیں. یہ ان کے اوپر کچھ بھی ہو, آپ نماز پڑھتے رہیں, آپ روزہ دیتے رہیں, آپ روزہ رکھتے رہیں, آپ حج کرتے رہیں, کچھ کرتے رہیں, لیکن اگر آپ ایک ایسے نظام کی فرما برداری کر رہے ہیں تو آپ بنیادی طور پر اس شرک کا حصہ دار بن جاتے ہیں. اس سے ضروری نہیں کہ بندوق لے کے نکل آؤ, لیکن ایک چیز کہ اس نظام سے نفرت بہت ضروری ہے. اسی لیے میں نے پہلے قرآن پاک کی جو آیات آپ کے سامنے رکھی کہ میں ہوں جو بادشاہت دیتا ہوں, اس کا تصور آج بھی. اور ہم کرتے کیا ہیں, بالکل فرعون کی طرح. فرعون جب دعویٰ کرتا تھا تو کہتا انا ربکم الاعلی, میں بہترین پالنے والا ہوں. وہ کبھی نہیں کہتا تھا میں خالق ہوں. ہمارا قرآن بھی کبھی نہیں کہتا میں خالق ہوں, وہ کبھی نہیں کہتا میں مالک ہوں, وہ کبھی نہیں کہتا میں روز جزا کا مالک ہوں. وہ کہتا میں تمہارے مقدر کا مالک ہوں, اس زمین کا فرما روا ہوں, یہاں کا مالک ہوں. الملک کا جو اختیار ہے, جو قانون بنانے کا اختیار ہے, یہی وجہ ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر جتنی بھی سیکولر ڈیموکریسی آئی ہے, اور اب وہ تمام 57 اسلامی ملکوں کے اندر اب تو مکمل طور پر رائج ہو چکی ہوئی ہے, جہاں بادشاہت ہے وہ انہوں نے بھی بادشاہت کے ساتھ ساتھ اسی سیکولر ڈیموکریسی کو, خواہ وہ سعودی عربیہ ہے, میں ایران میں رہا ہوں, وہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں بھی آج کیوں اس صورتحال کا انتقال ہے کہ 30 سال کے بعد وہاں پر ایک پورے کا پورا حجاب کا دوبارہ ایک ایشو اٹھ کے آ گیا ہے. حجاب پہننے کا حکم اللہ نے دیا ہے, عوام کی مرضی سے اس کی صورتحال نہیں ہوتی کہ تم اٹھا کے اس کو اپنا جلا دو اور کہو کہ ہم نہیں جلاتے. اللہ نے کہا ہے کہ اس طرح کی اجتماعی زندگی ہونی چاہیے, اللہ نے کہا ہے کہ اس طرح کی سیگریگیشن ہونی چاہیے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم آج ووٹنگ کر لو کہ کون سا اللہ کا قانون نافذ ہو سکتا ہے اور کون سا نہیں ہو سکتا. پاکستان کے اندر بھی یہی ہے کہ 400 لوگ ممبر اسمبلی جو ہیں وہ اگر کہیں گے کہ قرآن کا یہ نظام ہمیں پسند ہے تو ہم یہ قانون بنا دیں گے, یہ نہیں پسند تو یہ پورے کا پورا جدیدیت کا شرک اس بنیادی طور پر اس پرانے ملوکیت کے اندر. کیوں؟ پھر آپ پوچھیں گے کہ یہ تو بڑے مسکین سے لوگ ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں نا ایک شاندار قسم کی جو ہے بات ہوئی ہے کہ آپ نے دیکھا ایک انڈین جو ہے وہ برطانیہ کا سربراہ بن گیا ہے.
یہ کیا ہے؟ یہ بنیادی طور پر جمہوریت کے شو باعث ہے. پوری کی پوری نظام جو ہے وہ اس کائنات کا تقریباً 160-170 بڑے بڑے بینکرز کے ہاتھ میں ہے. وہ اس سے 45,000 کارپوریشنز بنتی ہیں، اس سے ایک کارپوریٹ سیکٹر بنتا ہے. وہ کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ 5, 6 یا 8 بلین ڈالر دیتا ہے اوباما کو، جا بیٹے الیکشن لڑ، یا دیتا ہے وہ ٹرمپ کو، یا دیتا ہے وہ جمی کارٹر کو. وہ جب الیکشن لڑ کے آتا ہے تو لوگوں کو تو 15 دن کے لیے یقین ہوتا ہے کہ ہم نے منتخب کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں خبردار، ہم نے تمہیں پیسہ دیا ہے، ہماری ایک بات بھی تم سے انکار نہیں کرو. 15 ٹریلین ڈالر امریکن جی ڈی پی ہے، 16 ٹریلین ڈالر امریکہ کے اوپر قرضہ ہے، یہ بنتے ہیں 31 ٹریلین ڈالر. امریکہ کے سرمایہ داروں نے 32 ٹریلین ڈالر کیمن آئی لینڈ میں ٹیکس چوری کر کے لکھا ہوا ہے. ایک آواز نہیں اٹھتی پارلیمنٹ سے. کیوں؟ ایک دفعہ ایک بندے نے اٹھائی تھی، راک فیلر نے کہا تھا یو آر اے ڈاگ، یو شوڈ بارک فرام آور سائڈ، ہمارے کتے ہو، ہماری طرح سے بھونکا کرو، یہ تم نے الیکشن ہم سے پیسے لے کے نہیں لڑنا. جمی کارٹر کو وہاں سے مونگ پھلی کے فارم سے نکال کے کہا جاتا ہے ہم نے تو غریب آدمی کو کام، اس سے سارے وہ لیے جاتے ہیں بادشاہت والے. بدترین لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ہی لوگوں کو دغا دے کے ایک اقتدار. کیا کیا اوباما نے کالوں کے لیے؟ کچھ نہیں کر سکا. کیا کیا صادق نے میئر بن کے اس میں انگلینڈ کے اندر؟ کچھ نہیں کر سکا. سعیدہ وارثی گجر خان سے اٹھی، اس کو کنزرویٹو پارٹی کا سربراہ بنا دیا گیا، اور سربراہ بننے کے بعد حالت یہ تھی کہ وزیر اعظم بن رہی تھی، اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں بنتی ہوں. آج اس کا 6 مہینے پہلے انٹرویو آیا ہے کہ میں اپنے باپ اور اپنی ماں کے درمیان میں جھگڑا ہو رہا تھا جب میں بچی تھی، تو میری ماں نے کہا تھا ہمیں گجر خان میں ایک گھر چاہیے کیونکہ ہمیں کبھی واپس جانا پڑے. تو میرے باپ نے کہا تھا یہی اب ہمارا گھر ہے، انگلینڈ اب ہمارا ہے، سب کچھ ہے. آپ اندازہ کریں آج اس نے کہا 40 سال کے بعد جب میرے بیٹے کو یا میرے پوتے کو کوئی بندہ آ کے کہتا ہے گو بیک ٹو یور ہوم، اپنے گھر واپس چلے جاؤ، تو میں کہتی ہوں میری ماں نے ٹھیک کہا تھا. یہ ہے وہ نظام جس نظام کے پیچھے پورے کا پورا سودی معیشت کھڑی ہوئی ہے. آج وہ سودی معیشت سے دھڑام سے نیچے گزار دے، آپ پورے کا پوری جمہوریت بھی گر جائے گی، پورے کا پورا نظام بھی گر جائے گا، سب کچھ گر جائے گا، جو کہ کاغذ کے نوٹ سے بنتی ہے، جو کہ باقی سودی بینکاری سے بنتی ہے، اور جس آرٹیفیشل منی سے بنتی ہے. یہ ہے وہ شرک جو کہ بنیادی طور پر آج کا جدید حکمرانی کا شرک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.